کوئی دن ایسا نہیں جاتا میرے پیارو کہ اللہ اکبر اعلان کی آواز، اذان کی اعلان کی آواز آپ کے میرے کانوں میں نہیں آتی۔ پڑے ہوں کے کانوں میں آواز آ رہی ہے، جاگنے والوں کے کانوں میں آواز آ رہی ہے، سوتے جاگتے کے ہر ایک کے کان میں آواز آ رہی ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، فرمایا اللہ اکبر، اعلان بھی وہ ہوگا، اعلان کرنے والا بھی وہ ہوگا، پرچی بھی وہی ہوگی، قلم بھی وہ ہوگا، صرف نام کا فرق آ جائے گا۔ آج کسی کا اعلان ہے، کل تیرا اعلان ہوگا۔ اے بندے تجھے کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ تجھے دنیا کی ساری لذتوں کو اللہ کا حساب دینا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ اکبر، فرمایا اللہ والے فرماتے ہیں، فرمایا اللہ والے کو نشے کی عادت پڑ گئی، کسی نے دوائی کے طور پہ شراب پلا دی، چسکا اچھا لگا، وہ شراب کے اندر مبتلا ہو گئے اور شراب کے عادی بن گئے۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اتنی شراب کی عادت پڑ گئی کہ حلال اچھا نہ لگا، حرام منہ کو لگ گیا۔ اللہ جل شانہ نے نصیبوں سے بیٹی عطا فرما دی، کچھ عرصے کے بعد بیٹی کا 2-3 سال کے بعد بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ شراب کے مست میں اتنا پڑے ہوئے تھے کہ لگے ایک رات شراب پی کر لیٹے ہوئے تھے، خواب میں کیا دیکھتے ہیں، ایک اژدہا پیچھے لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، وہ اژدہا پیچھے پیچھے آ رہا ہے، کبھی دائیں سے حملہ کرے کبھی بائیں سے حملہ کرے۔ اللہ والے بچنے کا نام لے لیکن بچاؤ کوئی نہیں۔ اتنے میں اللہ اکبر ایک ہوا کا ایک جھونکا آیا، اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی آیا، اس نے آ کے اژدہے کو یوں کر کے ہاتھ مارا، بوڑھے آدمی کو اژدہے نے ایک جھٹکے میں پرے کر دیا۔ اللہ اکبر، پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ والے کہتے ہیں میں نے اپنی بچی کو خواب میں دیکھا جس نے آ کے یوں کر کے سانپ کی منڈی کو دبوچ لیا۔ اللہ اکبر، سانپ اس بچی سے بھاگ گیا، سانپ بچی سے بھاگ گیا۔ اللہ والے کہتے ہیں میری بچی نے یوں کر کے میری داڑھی پکڑ کے مجھے یوں کر کے جھجوڑا، کہنے لگا شرم نہیں آتی، کہنے لگی شرم نہیں آتی، بتا بیٹی کا باپ بھی ہو رہا ہے اور دنیا کے اندر خدا کو ناراض بھی کر رہا ہے۔ فرمایا جیسے میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا وہ خواب میں آنے والی میری بیٹی تھی۔ اللہ اکبر، میں نے خواب میں اس بچی سے پوچھا تھا یہ اژدہا کون ہے؟ فرمایا یہ تیرے، اللہ اکبر، یہ تیرے پر خدا کا عذاب ہے۔ اور بیٹی سے پوچھا بیٹی یہ بوڑھا کون آیا تھا؟ کہ یہ تیرے چھوٹے چھوٹے کھوکھلے کمزور امر تھے۔ اللہ اکبر، جو خدا کے عذاب کا ایک جھٹکا برداشت نہ کر سکے۔ اللہ اکبر، بیٹی پھر کیا ہے؟ فرمایا میں سامنے آ گئی، اے اللہ، میں نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، میں نے کہا یا اللہ میرے ننھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اللہ میرے ابا کو بچا لے۔ پھر میں سفارش کرنے کے لیے تیرے خواب میں آ گئی، اب تو گناہ چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، فرمایا جب میری آنکھ کھلی آنسوں سے چہرہ بھرا پڑا تھا، میں نے توبہ کر لی، اللہ نے میرے کھوٹے عملوں کو نیک عملوں کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ آج میرے عزیزو اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے جائیں۔ لیلۃ القدر میں بھی معافی مانگی تھی، یاد ہے نا؟ صلاۃ و تسبیح پڑھ پڑھ کے 1-1.5 مہینے کے بعد شب برات پھر آ رہی ہے، 15ویں شعبان، پھر صلاۃ و تسبیح کی لوگ پوچھیں گے صلاۃ و تسبیح کیسے پڑھتے ہیں؟ مولانا استغفار کون سی تسبیح کرنی چاہیے، کون سی تسبیح پڑھیں؟ اللہ اکبر، مولانا کل کا روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ میرے عزیزو ناراض نہ ہونا، خدا تمہاری زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی آپ لوگوں کے درمیان ایمان کی حالت میں سلامت رکھے، آپ بھی ایمان کے خاتمے کے ساتھ جاؤ، میں بھی ایمان کے خاتمے کے ساتھ جاؤں۔ بس میرے عزیزو خدا کے دربار میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکوٰۃ کرتے ہو، کہیں بھی موقع ملے مال مانگو منع نہیں کرتا، اولاد مانگو منع نہیں کرتا، کنبے برادری مانگو منع نہیں کرتا، دنیا کے عہدے مانگو منع نہیں کرتا، لیکن فقیر کی ایک دعا یاد رکھو، بس میرے عزیزو جب بھی موقع ملے ہاتھ اٹھا کر ایمان پر خاتمے کی دعا مانگ لیا کرو۔ میرے عزیزو مال مل جائے اس کا کوئی نہ کوئی اشارہ دے دے گا، اولاد کا کوئی نہ کوئی اشارہ دے دے گا، کاروبار مکان کا کوئی اشارہ دے دے گا، لیکن خاتمہ ایمان کا کوئی اشارہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اشارہ دینے والے کو اپنا بھی پتہ کوئی نہیں، خاتمہ میرا ایمان پر ہوگا کہ ایمان پر کوئی نہیں ہوگا۔ آخری وقت ہے میرا عزیزو، پتہ لگ جائے گا، آخری وقت ہے میرا عزیزو، پتہ لگ جائے گا انسان کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔
جس زمین پہ ہے وہ زمین مخالف، جس آسمان کی چھت پہ گواہیاں اس کی۔ میرے عزیزو یہ پہاڑ مخالف کے اندر، یہ درخت یہ پتے مخالفت کے اندر۔ میرے عزیزو انسان کا اپنا وجود اللہ اسے کیوں بنائے گا دوبارہ؟ تاکہ یہ وجود ہی بتائے گا اللہ اس وجود کو کہاں راتوں کو مصلے پہ کھڑا کرنا چاہیے تھا، اس نگاہوں کو قرآن کی تلاوت کے آگے ٹکانا چاہیے تھا، اس زبان سے قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے تھی۔ جھوٹ کا داخلہ بند ہوتا یا ہونٹوں پہ لکھ دیتے جھوٹ کا داخلہ زبان پہ بند ہے، آنکھوں کے پلکوں پہ لکھ دیتے بے حیائی کا داخلہ آنکھوں کی پلکوں کے اوپر بند ہے، کانوں کے پوروں کے اوپر لکھ دیتے، چغلی غیبت کا داخلہ کانوں کے سوراخوں میں بند ہے، دماغ کے اوپر لکھ دیتے، گندی سوچوں کا داخلہ بند ہے، دل کے اوپر لکھ دیتے، گندی خواہشات کا داخلہ بند ہے، پیروں کے ناخنوں پہ لکھ دیتے، گندے راستے پہ چل کے جانے کا داخلہ پیروں پہ بند ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ اکبر، ہوائیں آتی ہیں ادھر کو چلی جاتی ہیں، روزہ آتا ہے تیرا میرا گھر نہیں دیکھتا، اذان کی آواز آتی ہے تیرے میرے گھر کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو حج کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں کہ تیرے میرے پاس پیسہ نہیں، سب کچھ ہے، مال و دولت ہے، لوگ کی کہتے ہے کوئی نہیں، او حج دی دعا کر، کتھوں کریے؟ اللہ اکبر، اگر تو کرتا ہے پھر دعا نہ کر، اگر تو نے کرانا ہے پھر دعا نہ کر، اگر تیرے مال تیرے ماں باپ نے کرانا ہے پھر دعا نہ کر، اگر اللہ نے کرانا ہے پھر دعا کیوں نہیں کرتا؟ رب کعبہ کی قسم، وہ لے جانے میں جہازوں کا محتاج کوئی نہیں، وہ پیسوں کا محتاج کوئی نہیں، وہ قرضوں کا محتاج کوئی نہیں، وہ بینکوں کا محتاج کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، مدینے کی موت میرے عزیزو سارے ہی مانگتے ہیں، مدفن کسی کسی کو نصیب ہو رہا ہے، حج عمرہ تو سب نے مانگا، کسی کسی کو نصیب ہو رہا ہے۔ لوگ کی کہتے جی ایک دفعہ کر لیا دوبارہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا جس پر قرضہ چڑھ گیا ہو، فرمایا جو پریشان ہو، جو بدحال ہو، جسے مصیبتیں نہیں چھوڑتی، جسے پریشانیاں نہیں چھوڑتی، آپ نے فرمایا بار بار آ کے عمرہ کرے، اللہ کا گھر دیکھے، میں محمد کا روزہ دیکھے، اللہ اس کی پریشانیوں کو ختم فرما دے گا۔ اللہ زندگی سوچوں میں محبتوں میں گزارو میرے پیارو، دکھوں میں زندگی گزر رہی ہے، اپنی بھی دوسروں کی، دوسروں کو دکھ دینے سے خود دکھ میں مبتلا ہو رہے ہیں، دوسروں کی پریشانی کے حل کرنے میں کتنے گیا سی یار بس چھڑ فلانا بڑا پریشان سی۔ اللہ اکبر، کبھی اپنی پریشانی کے بارے میں سوچا؟ دوسروں کے مسئلے حل کرنے میں زندگی گزر گئی، اپنا بھی موت کا قبر کا مسئلہ حل کر لیجئے۔ راتوں کو اٹھ کے، کتنی بڑی رات ہے، 7 بجے 7:15 نماز ہو رہی ہے، صبح فجر کی نماز 6:15 بجے ہو رہی ہے، 12 گھنٹے کی رات میں یہ کیسا اللہ کا بندہ ہے، 12 گھنٹے میں بیوی تو یاد آئی، اور بچے نے سکول نہیں جانا، ٹائم کی ہو گیا ہے، مجھے پٹھے پاتے انور دودھ لے آیا، یوں ہو گیا، تجھے 12 گھنٹے میں پورا جہان یاد آیا، تجھے رات کی طریقے میں خدا یاد نہ آیا، تو اسے رب کہے وہ تجھے بندہ کیسے کہے گا؟ 12 گھنٹے وہ، اور صبح 8 بجے کے دکانوں پہ رات 9 بجے، دکانوں پہ رب یاد کوئی نہیں، بستر پہ رب یاد، وہ ہمیں یاد کرے گا؟ نیک لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کروں گا۔ تمہاری جب بے حیائی اور گناہ عروج پر ہوگا، 2 مارے پڑیں گی اللہ کی طرف سے، ایک تمہاری دعاؤں کو رد کروں گا اور تمہارے نیکوکاروں کی دعاؤں کو بھی میں رد کر دوں گا، میں نہیں قبول کروں گا۔ کرواؤ اللہ سے دعا قبول، جس کے پاس طاقت ہے کرواؤ، عاجزی انکساری، کچھ ایسے دنیا کے اندر کام کر جاؤ، کوئی ایسے ہیرے موتی اپنے دامن میں جڑ کے چلے جاؤ، کسی کو ہنسا کر، کسی کی ضرورت پوری کر کر، اور خود راتوں کو مصلے پہ بیٹھ کے خدا کو رو کے دکھا کر، اور نمازیں لوگ خدا کی قسم فرضوں کے ساتھ نفل نہیں پڑھتے، نفل تو دور کی بات ہے جو رات دن کے پڑھنے۔ کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے اگلی بات کہہ دوں میرے پیارو، آپ ناراض نہ ہونا، وقت تو ہو گیا، بس ایک آدمی کی بات کہہ دوں، آپ ناراض نہ ہونا، ہمارے گھر کے اندر کیا کچھ نہیں ہے، 11ویں شریف ہمارے گھر کے اندر، ختم ہمارے گھر کے اندر، اللہ اکبر میرے عزیزو، ختم نبوت کا پرچم ہمارے گھر کے اندر، جمعیت کا پرچم ہمارے گھر کے اندر، صفا کا پرچم ہمارے گھر کے اندر، اللہ اکبر میرے عزیزو، پاکستان کی محبت کا پرچم ہمارے گھر کے اندر، پیار ہمارے گھر کے اندر، کھانا ہمارے گھر کے اندر، 2 تحفے یہ کہاں سے؟ اللہ اکبر، یہ سینری میری سہیلی نے دی تھی، یہ آئس کریم سیٹ میری بیبی لے کے آئی تھی، یہ فلانا سیٹ فلانی لے کے آئی تھی، یہ چاپر میرا بھائی دبئی سے لایا تھا، میرے بھائی کا یار یہ فلانی مشین لے کے آیا تھا، ساری چیزیں گھر میں، یاروں نے تحفہ دیا وہ تیرے گھر میں نظر آ رہا ہے، پیاروں نے تحفہ دیا تیرے گھر میں نظر آ رہا ہے، امی نے تحفہ دیا تیرے گھر میں نظر آ رہا ہے، ابا نے جو ہے اس کا تحفہ دیا وہ تیرے گھر میں نظر آ رہا ہے۔ 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے آمنہ کے لال نے بھی تحفہ دیا تھا، ایک نہیں 2 تحفے دیے تھے، مردوں کو بھی
بھی دیے تھے, عورتوں کو بھی دیے تھے, جوانوں کو بھی دیے تھے, بوڑھوں کو بھی دیے تھے, عالموں کو بھی دیے تھے, غیر عالموں کو بھی دیے تھے, اپنوں کو دیے تھے, پرایوں کو دیے تھے. دھی کے گھر بھی یہ 2 تحفے بھیجے تھے, دمادوں کو بھی 2 تحفے بھیجے تھے, سسر کو بھی 2 تحفے بھیجے تھے, رشتہ داروں کو بھی 2 تحفے بھیجے تھے, ددیال ننیال میں بھی 2 تحفے بھیجے تھے, اصحاب کو بھی 2 تحفے بھیجے تھے. وہ تحفہ کیا تھا؟ فرمایا 2 تحفے تمہارے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک کتاب اللہ, دوسری سنت محمد الرسول اللہ. میرے عزیزو ساری چیزیں گھر میں نظر آئی, لیکن دینداروں کے گھر میں بھی 2 تحفے نظر ہی کوئی نہیں آ رہے. اس کا مطلب ہے مجھے آئس کریم سیٹ کی قدر ہے, آمنہ کے لال کے تحفے کی قدر کوئی نہیں. اور میرے پیارو آج فقیر کی بات پر عمل کرنے لا, کیا پتہ گنبد خضرا سے ٹھنڈی ہوا آ جائے, کیا پتہ آمنہ کے لال کی دعا کا ساتھ آ جائے, کیا پتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں ہمارا عقیدہ حیات النبی کا ہے, کیا پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں آپ کے ہاتھ اٹھ جائے. مریدو اللہ اکبر, 2 تحفے اپنے گھر میں دیکھ لینا, جب گھر جاؤ قرآن کھول کے یوں کر کے دیکھ لینا, کہنا یہ تحفہ مجھے آمنہ کے لال نے دیا ہے. دوسرا تحفہ گھر میں سنت کے مطابق دایاں قدم رکھ کے السلام علیکم کہہ دینا, اور کہہ دینا یہ تحفہ بھی مجھے آمنہ کے لال نے دیا ہے. رب کعبہ کی قسم دنیا کا مال آتا ہے, گھر والے راضی ہو جاتے ہیں, اگر آمنہ کے لال کا دیا تحفہ آتا ہے تو گھروں سے عرش والا خدا راضی ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے, اللہ زندگیوں میں گناہوں کو نکال دے, نفرتوں کو نکال دے, اپنی ناراضگیوں کو نکال دے. اپنے آقا, ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اللہ ہمارے گھروں میں اور زندگیوں میں اللہ زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توبہ کے ساتھ اپنی دعا کو, اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سارے اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے, موقع پا لینا چاہیے. اور یار ہونے گل کرن دا موقع نہیں ہے, حاجی موڈج کوئی نہیں, اور شیخ صاحب موڈج کوئی نہیں, اور جدو موڈج ہوئے گا نا مینوں پتہ ہے موڈج کدو ہوندا ہے. اللہ اکبر, جب بندے کے چہرے کی حالت بدلی ہو اور آنکھ میں آنسو نکل رہا ہو, پھر اللہ بھی رحمتوں کے موڈ میں آ جاتا ہے. بس اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لو. 3 مرتبہ کہو یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے, گناہ معاف فرمائے.